یہ اللہ تبارک تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ تمام مسلمانوں کو اپنے گھر کی زیارت نصیب فرمائے، بار بار نصیب فرمائے، اور اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے در کی زیارت نصیب فرمائے، حاضری نصیب فرمائے، اور ہمیں عبادات کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ میں نے تمام بہن بھائیوں نے جنہوں نے دعاؤں کے لیے کہا تھا، سب کے لیے دعائیں کی ہیں، جنہوں نے سلام کے لیے کہا تھا سب کی طرف سے سلام پیش کیا ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں، اور یہی دعا کی ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ آپ سب بہن بھائیوں کو بھی اس مبارک سفر پر لے کر جائے، اور اس سفر کے اندر آپ لوگوں میں سے جو بھی جائے وہ ہمیں بھی اپنی دعاؤں میں ضرور یاد رکھے۔ یہ بہت ہی قیمتی سفر ہوتا ہے، اور اس سفر میں ہمارا موسٹلی وقت جو تھا وہ عبادات میں گزرا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی الحمدللہ ہم مدینۃ المنورہ ہم کل پہنچ گئے تھے، اور کل سارا دن حرم پاک میں گزارا الحمدللہ۔ روزہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر حاضری بھی دی اور نمازیں بھی ادا کی۔ تو آج زیارات کے لیے ہم نکلے ہوئے تھے، اور رستے میں ہم نے مسجد بلال، مسجد حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور اس کے بعد پھر ابھی ہم جو ہے وہ مسجد قباء قبلتین جس کو بھی کہتے ہیں، وہاں پہ ہم آئے ہیں، نماز 2 رکعت نماز وہاں پہ بھی ادا کی ہیں، اور ابھی یہ ساتھ کھجوروں کا باغ تھا، ہم یہاں پر آئے ہیں۔ اور چونکہ ابھی تو کھجوروں کا سیزن نہیں ہے، لیکن فی الحال یہ باغ بڑا خوبصورت ہے، اور ابھی تک انہوں نے اس کو سنبھال کے رکھا ہوا ہے۔ تو ابھی ہم آگے چلتے ہیں، ابھی جبل احد یعنی احد کے میدان میں بھی جانا ہے، احد کے پہاڑ پر بھی جانا ہے، تو انشاءاللہ تعالیٰ تمام مجاہدین کو میری طرف سے مقبول عمرے کی مبارکباد۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کی عمرہ قبول فرمائے، اللہ تعالیٰ آپ کو بار بار ہر سال سب سے پہلے ہم جبل احد گئے، یہاں پہ ہم نے شہدائے احد کی لیے فاتحہ پڑھی اور دعا کی۔ اس کے بعد ہم نے یہ باہر نکل کے کچھ دانے، ہیرا نے کہا کہ میں نے دانے یہاں پہ پھینکنے ہیں کبوتروں کو، تو ہم نے یہاں پہ دانے وغیرہ پھینکے، اور اس کے بعد پھر ہم یہ پچھلی سائڈ پر سارا جبل احد نظر آ رہا ہے، وہ ہمیں بتا رہے تھے کہ کہاں سے دشمنوں نے حملہ کیا اور کون سی پہاڑی تھی جس کے اوپر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کو معمور کیا تھا، تیر اندازوں کو، اور جب وہ نیچے اتر آئے تو حضرت خالد جو اس وقت مسلمان نہیں ہوئے تھے، وہ اپنے لشکر کے ساتھ آئے اور مسلمانوں کو بہت زیادہ نقصان ہوا۔ تو یہ ہمیں ایک سبق بھی دیتا ہے کہ ہمیں اپنے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے کے اوپر عمل کرنا چاہیے۔ اس کے بعد ہم لوگ یہاں سے جب نکلے تو سیدھا ہم ایک مارکیٹ میں آگے، یہ مارکیٹ کھجور مارکیٹ کہلاتی ہے۔ یہاں پہ ہر قسم کی جو کھجور ہے وہ تھوک میں ملتی ہے، یعنی بہت مناسب ریٹ میں ملتی ہے۔ یہاں پر سے ہم نے کھجوریں تو نہیں لی، لیکن ہم نے کھجور کا پوری کی پوری جو مارکیٹ کا ریٹ ضرور ویو کیا، اور اس کے ساتھ ہی ہم باہر آ گئے۔ یہاں پہ ایک پنجابی تڑکا تھا، یعنی یہاں پہ سموسے والا اور پکوڑے والا اور گرم چائے مل رہی تھی، وہ ہم نے لی۔ ہم مسجد قبلتین آ گئے۔ یہ وہ مسجد ہے جہاں پہ پیارے نبی آقا دو جہاں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خواہش پہ اللہ تبارک تعالیٰ نے مسلمانوں کا قبلہ اول سے خانہ کعبہ، یعنی جو آج کا ہمارا موجودہ قبلہ ہے، اس کی طرف موڑ دیا تھا۔ یہ مسجد کا اندرونی حصہ ہے، یہ اب والا قبلہ ہے جو ابھی ہمارے پاس، یہ اس کی باہر والی سائڈ پر برآمدہ ہے جہاں پہ لوگ مسجد میں نماز بھی ادا کر رہے ہیں، اور یہاں پہ ہم نے 2 رکعت نماز نفل ادا کیے، اور اس کے بعد ہم باہر آ گئے، اور ابھی ہم عورتوں کا انتظار کر رہے ہیں کیونکہ عورتوں کی نماز پڑھنے کی جگہ ذرا دور تھی، ہماری نزدیک تھی۔ اس کے بعد ہم دوبارہ واپس مسجد نبی میں آ گئے اور ظہر کی نماز ادا کی۔ ظہر کی نماز ادا کرنے کے بعد ہم لوگ دوبارہ اپنے ہوٹل کی طرف جانے لگے، اور رستے میں یہ بڑا خوبصورت سا سما ہے کیونکہ مسجد نبوی کی چھتریاں جب کھلی ہوتی ہیں تو نیچے ایک سکون سا محسوس ہوتا ہے، جیسے آپ کسی رحمت کے نیچے آ چکے ہوں۔ اور اس کے بعد روز ظہر کی نماز کے بعد ہم عمرے کی نیت کرتے ہیں اور مدینہ سے مکہ کی طرف کوچ کر جاتے ہیں۔ رستے میں میقات کے مقام پر ہم 2 رکعت نماز نوافل اور عمرے کی نیت کرتے ہیں، احرام باندھ دیتے ہیں، اور یہاں سے مکہ کا سفر 6 گھنٹے کا ہے۔ موسم بہت اچھا تھا، بڑی پیاری سی ٹھنڈی سی ہوا چل رہی تھی۔ میں ہم اپنے ہوٹل پہنچتے ہیں، اپنا لگیج لیتے ہیں، اور ہم اپنے روم کی طرف جاتے ہیں۔
کیونکہ کافی تھکاوٹ تھی اور ہماری خواہش تھی کہ ہم کچھ تھوڑا سا آرام کر کے پھر عمرے کے لیے حرم پاک میں لے چلے جائیں۔ تو یہاں پہ ہمارا روم ہے، ہم آپ کو روم کا بھی ویو دکھاتے ہیں۔ کمرے بہت اچھے تھے اور بالکل بھی کوئی پریشانی یا کوئی تکلیف نہیں تھی۔ کمرے کے اندر ہی ہر چیز اویلیبل تھی، مائکرو ویو اوون تھا، الیکٹرک کیٹل تھی، چائے کا، کافی کا، قہوہ کا، ہر چیز کا انتظام تھا۔ چھوٹا سا منی فریج بھی پڑا ہوا تھا اور ساتھ ہی یہ واش روم بھی بڑا نیٹ اینڈ کلین، ہر چیز بہت اچھی تھی اور روم بھی ٹوٹلی بہت نیٹ اینڈ کلین، صاف ستھرا تھا۔ 2 بیڈ لگے ہوئے تھے اور اسی طریقے سے کمرے میں بڑی کھلی سی سپیس تھی، آپ بڑے آرام سے یہاں پہ ہم نے سامان وغیرہ اپنا رکھا اور اس کے بعد ہم نے یہاں پہ وارڈروب میں بلکہ یہاں پہ لاکر بھی ہے اور آئرن بھی ہے، آئرن سٹینڈ بھی ہے۔ ویٹ مشین دیکھ کر مجھے لگا کہ چلیں اپنا ویٹ دیکھ لیا جائے کتنا بڑھ گیا ہے یا کتنا اور بڑھ جائے گا۔ کے بعد ہم دونوں نے ارادہ کیا کہ اب چل کے عمرہ ادا کیا جائے اور دونوں ہم حرم پاک میں آ گئے۔ یہ صفا کا مقام ہے، یہاں سے سعی شروع ہوتی ہے صفا مروہ کی۔ ہم نے مطاف کے اندر طواف ادا کیا اور طواف کرتے وقت کی ہم نے ویڈیو نہیں بنائی، ایک تو رش بہت زیادہ تھا اور ہمیں اس وقت ہوش ہی نہیں تھا کہ ہم صرف دعائیں مانگ رہے تھے یا عبادات کر رہے تھے۔ یہاں پہ تھوڑا سا ہیرا کو ٹائم ملا تو ہیرا نے چھوٹی سی ایک ویڈیو بنا لی سعی کرتے ہوئے کی، اور اس کے بعد ہم باہر جب عمرہ مکمل ہو گیا ہم نے نوافل ادا کیے، فجر کی نماز ادا کی اور اس کے بعد میں حلق کروانے کے لیے باربر شاپ پہ آ گیا۔ یہاں پہ بھی ہیرا کو موقع ملا تو اس نے میری گنج کرتے ہوئے کی ویڈیو بنوا لی اور مجھے دکھا رہی تھی کہ جی آپ کی گنج کی بھی میں نے ویڈیو بنا لی ہے۔ اس کے بعد ہم ہوٹل میں چلے گئے، کچھ آرام کیا۔ اگلے دن فریش ہو کے ہم لوگ مسجد حرام میں آئے نماز پڑھنے کے لیے۔ یہاں پہ یہ بس سٹینڈ پہ ہی کبوتروں کے دانہ دونا دیا اور اس کے بعد ہم مسجد میں چلے گئے، ساری نمازیں مسجد میں ادا کی، اور شام کے وقت جب ہمیں بھوک لگی تو ہم لوگ مسجد سے باہر آئے اور باہر کا منظر ہی کچھ اور تھا، ہر جگہ پہ لائٹنگز اور بڑی بڑی بلڈنگز، اور حرم پاک کے پاس روشنیوں کا ایک علیحدہ ہی اور لوگوں کا ایک علیحدہ ہی رش تھا، اور اتنا رش لگتا تھا جیسے حج کے دن ہو ماشاءاللہ، اور ہر بندہ جو ہے وہ اپنی عبادت میں اور آنے میں، کوئی آ رہا ہے کوئی جا رہا ہے، ایسے لگتا تھا جیسے بس ہر آدمی کو صرف ایک ہی دھن ہے کہ ہم زیادہ سے زیادہ اللہ تبارک تعالیٰ کے گھر کی زیارت کر لیں۔ میں نے یہاں پہ، میں نے اور ہیرا نے، سب بہن بھائیوں نے جنہوں نے ہمیں دعاؤں کے لیے کہا، سب کے لیے دعائیں کی ہیں، اور آپ سے بھی درخواست ہے ہمیں بھی دعاؤں میں یاد رکھیں۔ انشاءاللہ اللہ آپ سب کو بھی اس گھر کی زیارت نصیب فرمائے گا۔ اور اس کے بعد ہم نماز کے لیے بیٹھ گئے، اذان ہونا شروع ہو گئی تھی اور یہاں پہ طواف بھی چل رہا تھا۔ یہ جی ہمارا صبح کا ناشتہ ہے، کیونکہ ہم صبح نماز پڑھنے کے بعد آ جاتے تھے ہوٹل میں کہ کافی ٹائم ہوتا تھا، تھوڑا سا ریسٹ بھی کر لیا جائے اور ساتھ ناشتہ بھی ہو جائے۔ تو یہ جی یہاں پہ بریک فاسٹ جو ہوتا ہے وہ تمام ممالک سے جتنے بھی لوگ آئے ہوتے ہیں، کیونکہ بوفے سسٹم ہوتا ہے تو ہر ایک کے ٹیسٹ کو دیکھ کے انہوں نے ایک درمیانہ سا مطلب ٹیسٹ بنایا ہوتا ہے، یعنی بہت سپائسی نہیں ہوتا، بہت زیادہ پھیکا نہیں ہوتا۔ تو یہاں پہ بہت ساری چیزیں ہیں، جس طرح یہ مجھے ایگ بہت پسند ہوتے تھے، تو یہ فرائی ایگ جو یہ ہو گئے، اس کے ساتھ بوائلڈ ایگ میں یوز کرتا تھا یہ، اور یہ تو میری پسندیدہ تھی پین کیک، اور اس کے اوپر جو یہ سیرپ لگا کے یہ بڑا مزیدار لگتا ہے، خاص طور پہ چائے کے ساتھ گرم گرم تو بہت ہی مزیدار ہے۔ یہاں پہ فریش سبزیاں بہت زیادہ ہوتی ہیں، آپ اپنی مرضی کا اپنا سیلڈ تیار کر سکتے ہیں، اس کے ساتھ اولیوز اور بہت ساری ایسی چیزیں، یہ پکلز پڑے ہوئے ہیں، سارے اچار ہیں اور یہ سارے سرکے کے اندر بنے ہیں۔ فروٹ بہت زیادہ ہوتا تھا، یہ واٹر میلن یعنی تربوزہ تو میری پسندیدہ تھا، میں سب سے پہلے اس کی ڈش بھر کے کھاتا تھا، اور تمام قسم کی جو بیکری کے آئٹمز ہیں، یعنی آپ یہ سمجھ لیں کہ مختلف قسم کے کیک ہیں، بسکٹس ہیں، بہت ساری چیزیں تھیں جو ہم مطلب تھوڑا تھوڑا کر کے ٹیسٹ کرتے تھے۔ اور یہاں پہ یہ کاکٹیلز والا بھی ہیں، اور اس کے ساتھ بریڈ ہے، براؤن بریڈ ہے، خود ٹوسٹر لگا ہوتا تھا، آپ اپنی مرضی سے خود گرم کریں، جو بھی چیز آپ کو پسند ہے، کتنی ہیٹ پہ رکھنی ہے وہ بھی آپ کو زیادہ کرنا ہے کم کرنا ہے۔ تو یہاں پہ ساری سہولیات تھی، اور یہاں پہ مختلف نیشنز کے لوگ جو آئے ہوتے تھے ہوٹلز کے جو سٹے کیا ہوتا تھا، تو ان لوگوں کے لیے صبح کے وقت یہ بوفے ہوتا تھا۔ یہاں پہ جوس تھا، یہ انار کا تھا، یہ میں ہیرا کے لیے اورنج کا جوس ڈال رہا ہوں، اپنے لیے انار کا جوس میں نے لیا۔ تو یہاں پہ ہم لوگ جو ہے نا وہ صبح صبح بریک فاسٹ کرتے تھے، بریک فاسٹ کرنے کے بعد ہم کچھ دیر کے لیے اپنے کمرے میں جا کے آرام کرتے تھے، اور ریسٹ کرنے کے بعد پھر دوبارہ ہم لوگ حرم
پاک کی طرف چلے جاتے تھے۔ تو ہماری کوشش یہ ہوتی ہے کہ ہر نماز سے پہلے ہم وہاں پہ پہنچ جائیں، اور ہم جو اذان سے پہلے، کیونکہ وہاں پہ اگر آپ حرم پاک میں اذان سے پہلے نہیں پہنچتے تو آپ کو اندر یعنی حرم کے اندر جگہ ملنا مشکل ہو جاتی تھی، تو پھر آپ کو باہر برآمدوں کے اندر ہی نماز ادا کرنی پڑتی تھی۔ تو ہماری کوشش یہی ہوتی تھی کہ ہم زیادہ سے زیادہ ٹائم جو ہے وہ حرم میں گزاریں، زیادہ سے زیادہ عبادت کریں، زیادہ سے زیادہ نماز نوافل اور طواف کریں۔ تو ہماری کوشش صبح کے وقت ہم فجر کے بعد طواف کر لیتے تھے، یا شام کو مغرب کے بعد طواف کرتے تھے، تاکہ ٹھنڈے ٹائم طواف کرنا ذرا آسان ہوتا تھا۔ اور اسی طرح بیگم صاحبہ ویسے تو بیمار ہیں، لیکن ہر چیز تھوڑی تھوڑی ڈال کے ٹیسٹ ضرور کر رہی ہوتی تھی، اور میں نے اس کو کہا کہ کوئی چیز تھوڑی چھوڑ بھی دو، لیکن یہ ہر چیز ٹیسٹ کرتی تھی کہ مجھے پتہ ہونا چاہیے کہ یہ لوگ کس طرح کی چیزیں پسند کرتے ہیں، اور میں اس کو کہتا تھا کہ ان کو ضرور ٹرائی کرو، کیونکہ یہ جا کر ہم نے بھی بنانی ہے۔ تو یہاں پہ بڑی مزے کی چیزیں ہیں، اور میں تو خیر ان میں سے فروٹس اور کچھ چیزیں پسند کرتا تھا، کیونکہ مجھے باقی چیزیں اتنی زیادہ نہیں سمجھ آتی تھی۔ اور یہاں پہ ہمارے ایک بھائی تھے جو یہ سروس کر رہے تھے، تو میں نے ان کو کہا کہ یار ایک چھوٹی سی ہماری ویڈیو بھی بنا دے، تو انہوں نے بڑی مہربانی کی اور ہمارے یہاں پہ ویڈیو بنانے بھی دی، اور اس کے بعد ہمیں بھی ہماری ویڈیو بھی بنا دی۔ تو یہ ان کی بڑی مہربانی ہے۔ اور اسی طرح ہم لوگ دن میں صرف صبح ناشتہ کرتے تھے اور رات کو ہم کھانا کھاتے تھے۔ کے لیے ہم نے اپنے ساتھ فروٹ رکھا ہوتا تھا، یعنی ایپل رکھے ہوتے تھے اور آب زمزم، اس سے بہتر تو کوئی چیز نہیں ہوتی۔ جب بھوک لگتی تھی تو کچھ فروٹ لے لیتے تھے یا آب زمزم کے ساتھ۔ تو اس طرح ہمارا سارا دن بڑا اچھا گزرتا تھا، بڑا ہیلدی گزرتا تھا، اور ہمیں بڑا طاقت بھی اور تقویت بھی ملتی تھی۔ اور جب کبھی زیادہ ضرورت محسوس ہو تو کھجوریں ہم یوز کر لیتے۔ تو اس طرح آپ بڑی اچھے اپنی ڈائٹ کو بھی بہتر رکھ سکتے ہیں، اور اپنے ساتھ ساتھ جو ہے وہ اپنی عبادات کو بھی بہت زبردست۔ تو یہاں سے ہم لوگ جی ابھی باہر نکلے ہیں، تو ہمارے ہوٹل کے نیچے ہی لابی کے ساتھ ہی کچھ شاپس بنی ہوئی تھی۔ تو بیگم صاحبہ کا دل تو بہت لاچار تھا، پر میں نے کہا صرف ونڈو شاپنگ کرو، اور کسی اور شاپنگ کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، ہم جس مقصد کے لیے آئے ہیں وہ کریں، شاپنگ کے لیے پاکستان بھرا پڑا ہے۔ تو اس طریقے سے ہم دوبارہ اپنے روم کی طرف ارادہ کیا کہ ابھی طواف کے لیے چلنا چاہیے، اور میں اور ہرا تیار ہوئے، چونکہ نیچے مطاف میں بغیر احرام کے آپ طواف نہیں کر سکتے۔ تو اس لیے میں اور ہرا نے یہی ارادہ کیا کہ ہم پہلے فلور کے اوپر طواف کریں گے۔ تو ہم طواف کے لیے پہلے فلور پر آ گئے۔ ماشاءاللہ آج بہت ہی زبردست سا دن ہے، کیونکہ آج جمعے کا دن تھا اور رش بھی بہت زیادہ تھا۔ تو ہم نے پہلی منزل کے اوپر ہی اپنے طواف کو سٹارٹ کر دیا، اور یہ تھوڑا سا لمبا تو ضرور ہو جاتا ہے، لیکن بہت مزہ آیا۔ اور اس طواف کے اندر جو آپ دعائیں ہیں اتنی ہی زیادہ مانگ سکتے ہیں، کیونکہ سفر اتنا لمبا ہو جاتا ہے، اور ثواب بھی اسی طرح۔ تو یہ جی میرے پیچھے 2 تھیلے نظر آ رہے ہیں آپ کو، کیونکہ ایک تھیلے میں ہرا کی جوتی ہیں اور ایک میں میری جوتی ہیں، تو میں ہی یہاں پہ دونوں کی اٹھا رہا ہوں، اور ثواب بھی میرا ڈبل ہو جاتا ہے۔ تو میں اور ہرا جو ہے یہاں پہ ہم نے اوپر طواف کیا۔ اس کے بعد ہم جب نکلے ہیں تو ہرا کو گلے میں کچھ خراش ہو رہی تھی، تو میں نے کہا چلیں آپ کو آئس کریم کھلاتے ہیں۔ تو یہاں پہ ہم نے آئس کریم کے 2 کپ لیے، اور ہم پھر اپنے ہوٹل کی طرف واپس رواں دواں۔ تو جی ابھی ہم یہاں پر آ چکے ہیں زیارات پہ۔ یہ زیارت ہے جی، یہ جبل سور یعنی غار سور کا جو پہاڑ ہے، اور اس کے بعد یہ جو آپ کو مکان محل نظر آ رہا ہے، یہ عبد الرحمن بن سدیس، یہ جو امام خانہ کعبہ ہیں، یہ ان کا گھر ہے۔ ماشاءاللہ بہت ہی خوبصورت اور گرین، اور اس کے ساتھ ہی انہوں نے ایک باغ سا بنایا ہوا ہے، تو یہ ان کا گھر ہے۔ اس کے بعد ہم لوگ مسجد نمرہ آ جاتے ہیں۔ یہ وہ مسجد ہے جو سال میں صرف ایک دن کے لیے کھلتی ہے، حج کے دن، جس میں خطبہ حج ہوتا ہے۔ یہاں پہ ہم نے 2 رکعت نوافل ادا کیے، اور اس کے بعد پھر ہم اپنی بس میں سوار ہو کے یہاں سے آگے کی طرف ہم نے اب جانا ہے اگلی زیارت کی طرف۔ تو یہ زیارت آ گیا جی مینا کا جو مقام ہے، یہ آپ کو دونوں سائڈوں پہ مینا کے خیمے نظر آ رہے ہوں گے، جس کو دنیا کی سب سے بڑی خیمہ بستی کہا جاتا ہے۔ یہ جمرات ہے جہاں پہ شیطان ہے، جس کو ہم کنکریاں مارتے ہیں، یہ وہ بنی ہوئی ہے، اور یہ دونوں سائڈوں پر مینا کی جو ہیں وہ خیمہ بستیاں ہیں، اور بہت ہی مطلب خوبصورت ویو ہوتا ہے۔ لیکن اگر آپ حج پر آئیں تو آپ کو لگ جائے گا پتہ کہ ایک جگہ سے دوسری جگہ جانے میں بہت زیادہ وقت لگتا ہے،
خیر ابھی تو رش نہیں تھا کیونکہ روڈز بھی خالی تھے اور حج کا موقع نہیں تھا. حج کے موقع پہ یہاں پہ بہت مشکل ہو جاتا ہے چونکہ بس بہت سلو ہوتی ہیں یا اگر آپ پیدل چل رہے ہو تو بہت لمبا سفر ہوتا ہے. لیکن ماشاءاللہ اللہ تعالیٰ ہر ایک کو اپنے والے گھر میں حج بیت اللہ کی سعادت نصیب فرمائے. اس کے بعد ہم یہ غار ہرا کے اس پہاڑ کی طرف گئے لیکن یہ پہاڑ ہم اس پہ جا نہیں سکے. اور اس کے بعد ہم لوگ دوبارہ حرم پاک میں آ گئے. نماز کا وقت تھا, ہم نے کہا کہ چل کے نماز حرم میں ہی ادا کریں گے. تو حرم میں آ کے ہم لوگوں نے نماز ادا کی اور اس کے بعد پھر دوبارہ ہیرا آئس کریم کے لیے ضد کر رہی تھی پر میں نے کہا گلا زیادہ خراب ہو جائے گا اور ہم اس کے بعد دوبارہ اپنے ہوٹل کی طرف واپس آ گئے. آج ہمارا واپسی کا سفر تھا اور ہم لوگوں نے پھر اپنا بریک فاسٹ وغیرہ کیا اور بریک فاسٹ کی مکمل ویڈیو ہم نے اپنے انسٹا کے اوپر لگائی ہوئی ہے, آپ اس کو بھی وہاں پہ جا کے واچ کر سکتے ہیں. مجھے خیر زیادہ تر جو پسند ہے وہ چیزیں میں نے اپنی ڈال لی ہیں اور میری کوشش یہ ہوتی ہے کہ لائٹ سا جو ہے نا وہ بریک فاسٹ ہو, زیادہ فروٹ ہو. آج انہوں نے نگٹس بھی رکھے ہوئے تھے تو میں نے نگٹس بھی ٹرائی کیے, وہ بھی بہت زبردست بنے ہوئے تھے اور باقی چیزیں تو ماشاءاللہ ان کی ویسے بھی بہت زبردست ہیں. اور میں اور ہیرا جو ہے نا وہ آج ہم نے بریک فاسٹ جو ہے نا وہ بڑا لائٹ سا رکھا ہوا تھا تاکہ ہم نے سفر کرنا ہے آج واپسی کا. اور آج ہم ابھی اپنے روم میں جا رہے ہیں, وہاں پہ ہم جا کے اپنا سامان وغیرہ پیک کریں گے اور واپسی کی تیاری کریں گے. دل تو نہیں چاہتا یہاں سے واپس جانے کو. اور اس کے بعد ہم لوگ لابی میں آ گئے. یہاں پہ ہم کچھ چیزیں ہیں مارکیٹس وغیرہ کی, لیکن ہم نے ہر چیز کی ونڈو شاپنگ ہی کی ہے. میری خواہش نہیں تھی کہ یہاں سے کوئی چیز ایسی لی جائے سوائے ہم نے آب زمزم اور کھجوریں لی. اور یہ اب ہم جدہ ایئرپورٹ پر پہنچ چکے ہیں. یہاں پہ ہماری فلائٹ تھی جو 4 گھنٹے لیٹ ہو چکی تھی لیکن ہم نے ویٹ کرنا یہیں پہ پسند کیا کہ یہیں پہ ویٹ کرتے ہیں. اور ہم لوگ شام کو پہنچ چکے تھے, جہاز ہمارا آ چکا تھا. یہیں پہ ہیرا کو اپنی ایک فین بھی ملی جو غیر ملکی تھی. خیر نہ ہیرا کو اس کی بات سمجھ آ رہی تھی نہ اس کو ہیرا کی بات سمجھ آئی, لیکن ایک دوسرے کو دیکھ کے مسکراتے رہے. اور اسی طرح ہم واپس جب اپنے گھر پہنچے تو وہاں پہ بہت ہی وارم ویلکم ہوا. میری بیٹی جو چھوٹی بہت اداس ہوئی تھی, وہ تو لپٹ لپٹ کے جو رو رہی تھی اور میرے ساتھ مل رہی تھی. اور اس کے بعد جو ہے وہ باقی ہم نے سب کا بہت شکریہ ادا کیا. اس کے بعد بھائی نے, چھوٹے بھائی نے گھر میں اپنے کھانے کا انتظام کیا ہوا تھا تو وہیں پہ ہم لوگ کھانا کھانے کے لیے آ گئے اور مزے مزے کا کھانا تھا, پاکستانی کھانا کافی دنوں کے بعد. اور ہم نے بھی پیٹ بھر کے جو ہے نا وہ کھانے کے ساتھ انصاف کیا. الحمدللہ آپ کو ہماری ویڈیو اچھی لگی ہو تو اس کو ضرور لائک کیجیے گا, شیئر کیجیے گا. جزاک اللہ, خدا حافظ.